ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. وہ اس لیے کہ آج کی ویڈیو میں جو چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں وہ آپ کی زندگی یقیناً بدل کر رکھ دیں گی. دیکھیے آج کی ویڈیو بچوں کے متعلق خاص ہے، چھوٹے بچوں کے متعلق خاص ہے. 1 سال سے لے کر 5 سال تک، 7 سال تک جو بچے ہیں ان کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے. وہ اس طرح سے کہ دیکھیے ماں تو اپنے بچوں کو لے کے بہت کانشیس ہوتی ہے، بہت محبت کرتی ہے، بہت خیال کرتی ہے، ان کی خوراک کا، صحت کا، ڈریسنگ کا، ہر چیز کا بہت خیال کرتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی لاپرواہی یا ایک چھوٹی سی بے احتیاطی زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے، اور وہ بہت بڑا پچھتاوا ہوتا ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں یہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلے تو جو مائیں اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں، خواہ وہ اپنا فیڈ کروائیں یا فیڈر کے ذریعے اپنے بچوں کو دودھ دیں، ان سب کو میں یہی بولوں گی کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو فیڈ کروائیں آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیے اور اپنے بچوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ فیڈ کروائیں. اگر آپ اپنا فیڈ کروا رہی ہیں تو اپنی گود میں یا بٹھائیں، لٹائیں، جس طریقے سے بھی آپ ایزی ہو کے فیڈ کرواتی ہیں. آپ ان کے ہاتھ چومیں، اس کو پیار کریں، لاڈ کریں، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیریں، ٹھیک ہے. بچے کی گال کو چھوئیں، کبھی اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں، کبھی اس کے پاؤں پکڑیں، ٹھیک ہے، پیار سے، لاڈ سے، ٹھیک ہے. کھیلتے کھیلتے بچے کو دودھ پلائیں. اس طریقے سے جو بچہ پیتا ہے دودھ یا فیڈ کرتا ہے وہ اس کے لیے کئی گنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سوچ کچھ رہی ہیں، آپ کا دھیان کہیں ہے، پتہ نہیں بچہ فیڈ کر رہا ہے نہیں کر رہا، پتہ نہیں بچے کا پیٹ بھر رہا ہے نہیں بھر رہا. یہ سب چیزیں بچہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنے بیبی کو فیڈ کروایا تو میں بڑی نروس تھی. تو ڈاکٹر نے مجھے کیا کہا، اس نے مجھے یہ بات بولی تھی کہ بچہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے. اگر آپ نروس ہوں گی، آپ ایسے ڈری ہوئی ہوں گی، تب بھی بچے پہ برا اثر پڑے گا. اپنے آپ کو ریلیکس کر کے بچے کو فیڈ کروائیں. بڑی ڈانٹ کے اس نے مجھے بولا تھا. اور پھر میں نے اس کے بارے میں بڑی سرچ کی، اور یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ واقعی کام کرتی ہیں. آپ اسی طریقے سے بچے کو فیڈ کروائیں. دوسرے نمبر پہ اگر فیڈر کے ذریعے بھی آپ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تب بھی آپ نے خود اس کو دودھ پلانا ہے. فیڈر کے ذریعے آپ اپنی گود میں لٹائیں، فیڈر خود پکڑیں اور پلائیں اس کو دودھ. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ آپ اپنی اگر بے احتیاطی میں یہ دودھ بنایا، جاؤ پی لو، لٹایا، سہارا دے کے. فیڈر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سہارا دیتے ہیں، فیڈر منہ کے ساتھ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، یا جھولے میں ڈال دیا اور فیڈر منہ کے ساتھ لگا کے چھوڑ دیا. ایسا بالکل نہیں کرنا. 2 واقعات ایسے میں نے سنے ہیں اپنی زندگی میں. ایک تو میری اپنی کزن کا ہے، اس نے اپنی چھوٹی سی بیٹی 8 ماہ کی بچی کو دودھ پلاتے پلاتے فیڈر اس کے منہ کے ساتھ لگایا، سردیاں تھیں، کمبل میں لپیٹا اور چھوڑ دیا. خود اپنے کاموں میں لگ گئی، کچن کے کام کرنے لگی، ناشتے میں لگ گئی. اور تھوڑی دیر بعد جا کے جب دیکھا کہ بچی کی کوئی رونے کی آواز نہیں آئی، اتنی دیر تک تو وہ نہیں سوتی. جب دیکھا تو بچی تو اس میں سکت نہیں تھی. ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی بھاگتی بھاگتی، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تقریباً، یہ فوت ہو چکی ہے. اس کا کہیں سانس بند ہوا، فیڈر منہ کے ساتھ سٹل لگا ہوا تھا، وہ کیا ہوا کیا نہیں واللہ عالم، لیکن اس کی جان لینے کا سبب بن گیا. دوسرے نمبر پہ 2 سال کا بچہ، ماں نے نہلایا دھلایا، صاف ستھرا کر کے جیسے ہی جھولے میں ڈالا، فیڈر بنایا، منہ کے ساتھ لگا کے خود کاموں میں مشغول ہوگی، اس کے اوپر کپڑا دے کے کاموں میں لگ گئی. تھوڑی دیر بعد جب دیکھا، مطلب 1-2 گھنٹے بعد جب دیکھا تو دیکھا فیڈر میں آدھا دودھ موجود ہے. ڈاکٹر کے پاس لے گئی، بچہ ہل جل نہیں رہا، حرکت نہیں کر رہا. تو ڈاکٹر نے کہا اس کو تو فوت ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا. تو کیا گزری ہوگی اس ماں پہ اس وقت، ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی لاپرواہی، اس کی وجہ سے اس کا بچہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا. دوسرے نمبر پہ جو بات ہے، جو احتیاط والی بات ہے، یہ بھی میری اپنے سننے میں آیا ہے، ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بچہ ہے 2.5-3 سال کا بچہ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگ رہا ہے، کھیل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. ماں اپنے کاموں میں مشغول ہے. ان کے گھر میں زمین دوز ٹینکی تھی. اس نے اس کا ڈھکن اٹھایا، وہاں سے پانی لیا کسی کام کے لیے، اور ڈھکن دوبارہ نہیں رکھا، بے احتیاطی کی. جب ڈھکن دوبارہ نہیں رکھا اور اپنے کام میں مشغول ہوگی، بھول گئی، تو بچہ کھیلتے کھیلتے گیا اور ٹینکی میں گر گیا. اب ماں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. کتنی دیر گزر گئی، ماں نے بچے کو ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، سب نے مل کر اعلان ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن بچہ کہیں نہیں ملا. سرسری سی نگاہ اس نے ٹینکی میں بھی ڈالی لیکن نظر نہیں آیا.
دوسرے دن جب اس میں سے اسمیل آنا شروع ہوئی ہے، ایسے ہی کسی نے دیکھا تو بچے کی لاش جو ہے وہ اوپر تیر رہی تھی. تو اس کو روتے ہوئے دیکھتے اگر آپ میں سے کوئی دیکھے تو دل پھٹنے پہ آ رہا تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح والدین اس کے رو رہے تھے. 2 بیٹے پہلے تھے، یہ چھوٹا بیٹا تھا. اس کی باتیں کر کر کے اس کی ماں روئی، پاگل ہو گئی جیسے. تو سوچئے، اور سب باتیں کیا کر رہے تھے کہ ماں نے بے احتیاطی کی، باتیں بھی، نقصان بھی ہو گیا. کتنی ایک چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. تیسرے نمبر پہ جو چیز میرے سننے میں آئی، دیکھنے میں آئی، وہ بھی اسی طریقے سے ہمارے جاننے والے ہیں اور ان کے آگے سے کوئی ریلیٹیوز ہیں. ان کے گھر میں اس کے والد نے جو بچہ ہے، ان کے 3 بیٹے تھے اسی طریقے سے، اور 2 بیٹے میرے حال میں، ایک بیٹا بڑا بیٹا 7 سال کا تھا، دوسرا بیٹا جو ہے وہ 4 سال کا کہ 3 سال کا تھا، اور اس سے جو چھوٹا بیٹا تھا وہ 8 ماہ کا تھا. 8 ماہ کا جو بیٹا ہے وہ بیمار ہوا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. ان کے گھر میں پسٹل تھی. انہوں نے کیا کیا کہ پسٹل کو اونچی جگہ پہ ایسے ہی رکھ کے چھوڑ دیا تھا. یہ کیا ہے؟ بے احتیاطی ہے. ٹھیک ہے. تو بچے کھیلتے کھیلتے گھر میں چھوڑ کے گئے تھے دونوں بچوں کو. بچے نے کیا کیا کہ کھیلتے کھیلتے اس کو اٹھایا کہ جی میں تمہیں ماروں گا اور تم مر جانا. ٹپائی رکھی یا جو بھی رکھے، تکیے رکھے، اس تک پہنچا اور گن اتار لی. ٹھیک ہے. پسٹل تھا، گن تھا، وہ اتارا. اس میں اب گولیاں بھی تھیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی اس نے فائر کیا، اس سے بے احتیاطی میں، بچہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے بس ہو گیا. تو وہ چھوٹے بچہ جو تھا اس کی آنکھ میں لگ گئی گولی اور بچہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. اب گھر پہ کوئی تھا ہی نہیں. جو بڑا تھا وہ ڈر گیا، سہم گیا. اور جب واپس آئی، ماں باپ واپس آئے تو کیا گزری ہوگی جب اس کو لہو لہان دیکھا ہوگا، اس حالت میں دیکھا ہوگا. اس کے ہاتھوں کے نشان دیواروں پہ بھی پائے گئے. تو دل جو ہے وہ ایسے چیختا ہے، روتا ہے کہ اس بچے کا کیا قصور تھا. یہ والدین کی بے احتیاطی تھی جس کی سزا اس بچے نے بھگتی. ٹھیک ہے. تو یہ، اور چوتھے نمبر پہ جو واقعہ میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ بھی ہماری ایک آپی جان تھی جہاں میں پڑھتی ہوتی تھی مدرسے میں. وہاں پہ کام کے لیے آتی ہوتی تھی وہ. تو گپ شپ میں انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ میری بیٹی تھی 8 سال کی. 8 سال کی میری بیٹی تھی اور وہ مجھ سے آئس کریم مانگ رہی تھی. آئس کریم مانگتے مانگتے میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس آئس کریم نہیں ہے، آئس کریم کے لیے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، جاؤ کھیلو. بار بار میں اس کو دھتکار رہی تھی کہ جاؤ کھیلو، مجھے تنگ نہیں کرو، مجھے تنگ نہیں کرو. اور میں نے اسے کہا جاؤ چھت پہ کھیلو جا کے. اب مجھے پتا بھی تھا کہ چھت ہمارا اس کے سائیڈوں پہ جو چھت کی دیواریں ہیں وہ نہیں ہیں سائیڈوں پہ، تو کھیلتے کھیلتے بچی گر سکتی تھی. مجھے پتا بھی تھا، لیکن میں نے اسے کہا جاؤ چھت پہ کھیلو. وہ چلی گئی چھت پر کھیلنے کے لیے. تھوڑی ہی دیر گزری تو چھت سے گری اور وہیں پر دم توڑ گئی. وہ روگ مجھے ایسا لگا کہ میری یہ حالت ہوگی، مجھے سکون نہیں ملتا. میں کہتی ہوں کیا تھا اس کو وہ 25 روپے کی آئس کریم کھلا دیتی، کیا تھا میں اس کو چھت پہ نہ بھیجتی. اور وہ روگ کہتی ہے میرے دل سے نہیں اترتا. اور جس طریقے سے وہ روئی تو انسان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد جو بے احتیاطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو کولڈ ڈرنکس کی بوٹل ہوتی ہیں، بوٹلز، اس میں کیا کرتے ہیں تیزاب یا بلیچ ڈال کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، آج کل یہ جو بوٹل ہے ڈیو، وہ اس کا کلر بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے، بلیچ کی طرح کا ہی ہوتا ہے، عجیب سا. تو اسی طریقے سے یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک 4 سال کا بچہ کھیلتے کھیلتے اس تک پہنچ گیا. ایک بوٹل میں تیزاب یا بلیچ ڈال کے ماں نے رکھا ہوا تھا اور وہ کھیلتے کھیلتے اس تک پہنچا اور اس نے اس کا ڈھکن کھولا اور اس کو پی لیا. کچھ ہی دیر میں اس نے جب چیخیں ماری، وہ تیز تھا، اس کو لگا، تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. وہ اتنی ہی دیر میں کہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے پہنچتے وہ تیزاب اس کے اندر ایسے اثر کر چکا تھا کہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ بچہ دم توڑ گیا. اور اتنا خوبصورت بچہ تھا وہ. اور اس کی ماں نے پھر آخر وہ گھر ہی چھوڑ دیا اور وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے دوسرے ملک میں کہ میں برداشت نہیں کر سکتی یہاں پہ رہنا بھی. اب جینا تو ہے نا، زندگی گزارنی ہے، کہ ماں باپ مر تو نہیں جاتے لیکن جینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا. اس کے بعد جو سب سے بڑی بے احتیاطی ہے وہ ہے بجلی. بجلی کیسے؟ ہماری دوست بھی ہے،
ہمارے بہت کام آتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن ہماری دشمن بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے کہ اگر اس کے ہتھے کوئی چڑھ گیا تو وہ قسمت والے ہی ہوتا ہے جو بچتا ہے، ورنہ یہ لے جاتی ہے. دیکھیے بچے معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے لیے احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے کہ کوئی بھی وائر ہے یا بورڈ ہے ایسا جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں شارٹ سرکٹ لگنے کا خطرہ ہے یا کرنٹ لگنے کا خطرہ ہے، تو اس کو ضرور ریپیئر کروائیں. اپنے بچوں کو ڈراتے رہیں کہ بھئی ان کے پاس نہیں جانا، یہ خطرہ ہے، یہ وہ، مطلب جس طریقے سے بھی آپ روک سکتے ہیں آپ روکیں. ٹھیک ہے، اور احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، اور ایسی دعائیں یاد کریں مائیں، اور اپنے بچوں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہیں. اور دعائیں ان چیزوں کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. نظر اتارا کریں بچوں کی، اور درود شریف پڑھ کے پھونکیں، اور چاروں کل پڑھ کے پھونکیں. اس طرح کی بھی باتیں آپ ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں. اللہ کا کلام پڑھ کے پھونکیں ضرور. آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ آپ کون سی دعائیں اپنے بچوں پر پڑھ کے پھونک سکتی ہیں، دم کر سکتی ہیں، تاکہ آپ کے بچے ان آفات سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو انشاءاللہ دوسری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.